اس سے ابھی یونیورسٹی سے نکلے بامشکل کچھ ہی منٹ ہوئے تھے جب اس کا فون بجا تھا۔ دوسری طرف ارسلان تھا۔ ہاں بولو۔ وہ گاڑی کی اسپیڈ ہلکی کرتا بولا، یار نکلا تو نہیں ہے نا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ نکل گیا ہوں۔ کیوں؟ وہ جواباً بولا تھا، ارے یار میرا اسائنمنٹ، میری 2 دن کی محنت کلاس میں رہ گئی ہے، میں لٹ جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ وہ دہائی دینے لگا تھا، کاش تو سامنے ہوتا، میں تیری گردن مروڑ دیتا۔ اس نے گاڑی کو واپس موڑا تھا۔ پلیز یار، وہ منت بڑے انداز میں بولا تھا، جا رہا ہوں، فون بند کر۔ وہ مصنوعی غصے سے بولا تھا، مائی پلیئر سر، میری خوش قسمتی ہے سر۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے فون رکھ دیا تھا۔ اسائنمنٹ مل جانے پر اس نے ارسلان کو ٹیکسٹ کیا تھا۔ موبائل واپس جیب میں رکھتے اس نے بلا ارادہ ہی سامنے دیکھا تھا۔ بے احتیاط وہ ٹھٹکتا ہوا رکا تھا۔ وہ سامنے گاز پر بیٹھی تھی اور آج بھی رونے کا شغل جاری تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈاگ پڑتے اس تک پہنچے تو اس کے پاس آ کر خاموشی سے ایک گھٹنا زمین پہ بچھا کر اس کو پکارا، منہا۔ یہ آواز منہا کے دل نے ایک دم زور زور سے شور مچایا تھا۔ اسی آواز کا تو منتظر تو تھا اس کا دل۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اس کو اپنے روبرو پا کر اس کو ایسا لگا جیسے مرنے والے کو اچانک زندگی کی نوید مل جائے۔ آنسو تسبیح کے دانوں کی مانند اس کے رخسار پر ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ وہ بے احتیاط اس کے شانے سے لگی تھی۔ کسی انہونی کے خیال سے عمر کا دل رکنے لگا۔ منہا، کیا ہوا ہے؟ اس نے بے قراری سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ پل رونے کے بعد بھی جب اس نے رونا بند نہ کیا تو وہ اس کو شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا، اللہ کا واسطہ ہے منہا بولو، میرے پاس پیسے نہیں ہے واپسی کا کرایہ۔ وہ ہچکیاں لیتی بے ربط جملے بولتی گئی تھی، میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، آپ نہیں ملے۔ اس کے نہ ملنے کی تکلیف یاد کر کے وہ پھر اس کے شانے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ اس کی ساری بات سمجھ کر عمر نے آنکھیں بند کر کے سانس اندر کھینچ کر خود پر ضبط کیا، پھر اچانک اسے خود سے الگ کیا تھا۔ اٹھو تم۔ اس کا بیگ اٹھاتے زمین سے اٹھا تھا۔ دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں بہت غصہ آیا تھا، کچھ خود پر کچھ اس پر۔ وہ اس کے تیور دیکھ کر خائف ہو گئی تھی۔ جلدی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر وہ کھڑی ہوئی تھی۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر بنا اس کی طرف دیکھے لمبے لمبے ڈاگ پڑتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کا ساتھ دینے کے لیے اسے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ عمر نے اس کا بیگ پچھلی سیٹ پر پھینکا تھا۔ وہ اس کے تیور دیکھ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے گاڑی جس طرح آگے بڑھائی تھی، اس کو دیکھ کر وہ رونا دھونا سب بھول گئی تھی۔ وہ اس وقت صرف اس کا غصہ محسوس کر سکتی تھی۔ فون دو مجھے اپنا۔ گاڑی کو روڈ پر ڈال کر اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف پھیلایا تھا۔ لہجے میں ابھی بھی غصہ چھلک رہا تھا۔ ہمارے پاس فون نہیں ہے، وہ اس کو دیکھتی ہوئی بولی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ سامنے دیکھ رہا تھا اور وہ بڑے آرام سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ عمر نے سانس لے کر اپنا ہاتھ ہٹایا۔ تم نے ایڈمیشن ڈاکیومنٹس میں اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو دیا ہوگا نا؟ نگاہیں بدستور سامنے تھی۔ جی ثنا باجی کا، وہ ہماری نیبر ہے۔ وہ اسے دیکھتی اس کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ یہ سائڈ پوز سے زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ سامنے سے۔ وہ اس کے چہرے کو تکتی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ نمبر نہیں تھا تمہارے پاس ان کا؟ وہ ضبط سے کام لے رہا تھا۔ آج کے واقعے کے بعد وہ ڈر گیا تھا اس کی بیوقوفی سے۔ کیا وہ اتنی معصوم ہے یا واقعی اس نے دنیا نہیں دیکھی ہے نا؟ میری نوٹ بک میں لکھا ہے۔ وہ بیگ اٹھانے کے لیے پیچھے کو موڑی تھی۔ تم بیوقوف ہو یا کیا ہو؟ تم نے ان کو کال کیوں نہیں کی تھی؟ اب کہ وہ اس کی طرف دیکھ کر داڑا تھا، وہ ایک پل کو ڈر گئی تھی۔ تمہیں کچھ پتہ ہے کیسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں یونی میں نہ آتا تو تم وہیں بیٹھی رہتی۔ وہ چلا رہا تھا منہا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ میرے پاس فون نہیں تھا۔ اب کہ اس کے چلانے پر رو بڑی تھی۔ نمبر تو تھا نا؟ ابھی بھی وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا تھا ان کو کال کرنا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں وہ واحد انسان یاد نہیں رہا تھا جو تمہیں اس مشکل سے نکال سکتا تھا۔ وہ اس کی مزید بیوقوفی پر تپا تھا۔ وہ واحد انسان ہی یاد آیا تھا مجھے اس وقت۔ اب کہ وہ بھی روتے روتے چلا کر بولی تھی، میں نے پاگلوں کی طرح آپ کو پورے ڈپارٹمنٹ میں ڈھونڈا تھا، شدت سے آپ کے آنے کی دعا کی تھی۔ وہ ہچکیاں لیتے بولتی عمر ابراہیم کی زبان کو تالا لگا چکی تھی۔ اس کا سارا غصہ، سارے لفظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ وہ روتے روتے خود بھی چپ ہو گئی تھی۔ آپ نہیں تھے، آپ کہیں بھی نہیں تھے، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اب کی بار عمر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ باقی کا پورا راستہ خاموشی میں گزرا تھا۔ میں شام میں آؤں گا۔ موبائل لے کر گاڑی اس کے گھر کے سامنے روکتے ہوئے بولا تھا۔ دروازہ کھولتے منہا کے ہاتھ ٹھٹک کر رکے تھے۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ وہ
بولتی گاڑی سے اتر گئی تھی، وہ جواباً خاموش رہا تھا۔ جیسے ہی گیٹ کھلا وہ سمینہ سے ملے بنا گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ آئی مس یو یار، جلدی سے آ جاؤ اب۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب آہد کی کال آئی تھی۔ وہی تو بایان، آئی مس یو ٹو، اسی لیے تو فون کیا ہے، جواباً وہ شرارت سے بولا تھا۔ عمر ابراہیم آہد ابراہیم کی رگ رگ سے واقف تھا۔ کتنے چاہیے؟ عمر نے فائل مینیجر کو دیتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا۔ زیادہ نہیں، صرف 20,000۔ وہ لہجے کو ہلکا پھلکا بنا کر بولا تھا۔ آہد، ابھی 4 دن پہلے میں تمہیں 20,000 بھجوا چکا ہوں۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ بایان، یہاں روز ہی کوئی نہ کوئی پلان بنتے ہیں، پلیز بایان، لاسٹ ٹائم۔ وہ لجاجت سے بولا تھا۔ ہائے ہیرو، یہ لو۔ تبھی ارسلان اندر آیا تھا اور اس کی طرف موبائل اور سم بڑھائی تھی۔ اس نے اسے بیٹھنے کے ساتھ سم کو موبائل میں ڈالنے کا اشارہ کیا تھا۔ تم اپنی اس ایک ہفتے کی ٹرپ پر کوئی 50-60 ہزار لگا چکے ہو آہد۔ میں بیچ رہا ہوں لیکن 10,000 سے زیادہ نہیں، وہ سختی سے بولا تھا۔ وہ اس عمر کے لڑکوں کو زیادہ پیسے دینے کے حق میں نہیں تھا، اس لیے وہ آہد پر ایک حد کے بعد سختی رکھتا تھا۔ لیکن بایان، وہ روحانسا ہوا۔ انف آہد، اللہ حافظ۔ وہ قطعیت سے بولا تھا۔ مرے مرے لہجے میں اللہ حافظ کہہ کر آہد نے کال کاٹی تھی۔ وہ ارسلان کی طرف مڑا جو کہ سم ڈال چکا تھا۔ کہیں ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ ہے؟ نیا سیل، نیا نمبر؟ وہ ایک ہاتھ تھوڑی پر رکھ کر اس کو بغور دے کر بولا۔ نہیں، بس دعا کرو تم میرے حال پر، وہ مصنوعی مایوسی سے بولا تھا۔ پھر آج کا سارا واقعہ اس کے گوشے گزار گیا تھا۔ محترمہ سے اتنا نہیں ہوا کہ رکشہ کروا کر گاڑی چلی جاتی۔ ارسلان کہہ کر لگا کر ہنسیا تھا۔ کچھ بھی کہو یار، وہ بہت معصوم ہے، گڑیا سی، میں اس کو 5 منٹ میں ہی سمجھ گیا تھا۔ ارسلان مسکرا کر بولا تھا۔ اچھا، اماؤنٹ بتاؤ، کتنے کا ہے سیل؟ وہ موبائل کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے بولا۔ اچھا اسٹائلش موبائل تھا، عمر کو پسند آیا تھا۔ یہ میری طرف سے بابی کے لیے گفٹ۔ وہ اطمینان سے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا تھا، سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ جب تیری بابی بن جائے گی تب میں بول کر لے لوں گا تجھے، ابھی وہ مجھ سے لے لے، یہ بھی غنیمت ہے، وہ اس کا اترتے وقت کا غصہ یاد کر کے بولا تھا۔ ارسلان نے کہہ کر لگایا تھا۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، آپ اپنی بیوقوف بند کیجئے۔ عمر کا جواب برجستہ تھا۔ وہ ایک اور کہہ کر لگا گیا تھا۔ آپ شرافت سے اماؤنٹ بتاؤ، وہ لیپ ٹاپ اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ ارسلان کے بتانے پر اس نے اسی وقت لیپ ٹاپ سے آہد اور اس کے اکاؤنٹ میں مطلوبہ رقم ٹرانسفر کی تھی۔ اس نے گاڑی گیٹ پر روکی تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ گاڑی سائڈ پر پارک کرتا وہ گاڑی سے اترا تھا۔ گھر کا گیٹ کھلا ہوا تو اسے حیرت ہوئی تو وہ گیٹ کے قریب آیا ہی تھا۔ اسے کسی کی آواز آئی تھی۔ خالہ بابی بات کریں گی، لے فون، میرا موبائل خراب ہے تو اسپیکر آن کرنا پڑے گا۔ اچھا خالہ، میں باہر کھڑا ہوں۔ 15-16 سال کا لڑکا باہر نکل گیا تھا۔ اندر سے آتی آواز پر اس کے قدم دروازے پر رکے تھے۔ خالہ، میں بہت شرمندہ ہوں، اصل میں طارق کو ابھی تک تنہا نہیں ملی۔ اسپیکر سے ثنا کی شرمندگی سے بھرپور آواز ابھری تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کل تک مجھے بوتیک کا آرڈر مل جائے گا تو میں ایڈوانس لے لوں گی، وہ اس کی شرمندگی مٹانے کو بولی تھی۔ نہیں خالہ، آپ نے ہمیشہ ماں کی طرح میرا خیال رکھا ہے، آج جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں آپ کی مدد، آپ کے وہ رونے لگی تھی۔ بھلا مائیں بچوں کے لیے کبھی کچھ بدلے کے لیے کرتی ہیں کیا؟ چلو اب رونا بند کرو، اس حالت میں روتے نہیں ہیں، شاباش، وہ اس کو چپ کرواتے ہوئے بولی۔ اللہ مالک ہے بچہ، اپنا خیال رکھنا۔ وہ فون بند کر کے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتی۔ جیسے ہی پلٹی تو اسے دیکھ کر گنگ رہ گئی تھی۔ وہ سب سن چکا تھا، ان کی گیلی آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کیونکہ وہ بالکل ساکت کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ ارے بیٹا، ارے میرا بیٹا ہے، اندر آؤ نا۔ آج مسکراہٹ ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بھی آج پہلی بار ان کو دیکھ کر مسکرایا نہیں تھا۔ خالہ، موبائل فارغ ہے، جب بھی ٹیپو نے اندر جھانکا تھا انہوں نے چپ چاپ موبائل اس کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے چلتا بنا تھا۔ آ جاؤ بیٹا، وہ اس کو کہہ دیا۔ اندر کو بڑھی تھی، وہ بھی چپ چاپ ان کے پیچھے ہو لیا تھا۔ بیٹھو بیٹا، میں ابھی آئی، اس کو بیٹھنے کا کہہ کر وہ تیز سے آگے بڑھنے کو تھی کہ اس نے ان کو بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ اماں ادھر بیٹھی ہیں، ان کو صوفے پر بٹھا کر وہ خود ان کے قدموں میں گھٹنوں کے بال بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں تھاما موبائل اس نے ٹیبل پر رکھا تھا۔ کچھ بھی کہوں گا آپ کو شاید برا لگے کیونکہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے کہوں۔ ان کے دونوں ہاتھوں میں لے کر تمہید باندھنے لگا تھا۔ سمینہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ لیکن آج جو ہوا یونی میں کیا آپ کو سب معلوم ہے؟ وہ تصدیق چاہ رہا تھا۔ منہم آنکھوں میں اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ یہ فون رکھ لیا ماں، منع مت کیجیے گا پلیز، وہ ان کے ہاتھ میں فون پکڑاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ہچکچائی تھی۔ اپنا بیٹا مانتی ہے نا؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ تمہیں میں کیسے بتاؤں تم میرے لیے کیا ہو؟ سمینہ کا دل تڑپا تھا۔ خود پر ضبط کر کے انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا، لیکن ان کی
آنکھوں کا ضبط ٹوٹا تو اس کی بات انہیں دل کو تڑپا گئی تھی۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر رخسار ابھار گرے تھے۔ عمر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان کے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے آپ سے جو محبت محسوس ہوتی ہے وہ کبھی اپنی سگی ماں سے بھی محسوس نہیں ہوئی۔ نم آنکھوں سے ان کو دیکھا اس نے ان کے ہاتھوں کو عقیدت سے چوما تھا۔ اب کی بار وہ بے احتیاط رو دی تھی۔ ان کی آنکھوں سے نکلتے آنسو ان کے ہاتھوں پر گرنے لگے تھے۔ اماں اب یہ فون ہرگز نہیں لیں گی۔ وہ اچانک کمرے سے برآمد ہوئی تھی۔ عمر نے سر اٹھا کر اس کو ایک نظر دیکھا۔ منہا کا چہرہ مارے ضبط اور غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سمینہ کے ہاتھ سے موبائل تقریباً جھپٹا تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ کی اس عنایت کا، لیکن ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ موبائل اس کی طرف بڑھا کر بولی تھی۔ آواز میں غصے کے ساتھ نمی بھی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے دیکھ گیا تھا۔ وہ بھی آنکھوں میں غصہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ منہا تمیز سے کیا بدتمیزی ہے! سمینہ نے کھڑے ہو کر اسے ڈپٹا تھا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ ہمارے گھر نہیں آئے گا۔ وہ سمینہ کو نظر انداز کرتے ہنوز اس کی آنکھوں میں دیکھا بولی تھی، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتا سمینہ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ میں نے آپ کو اپنی ماں سے بڑھ کر محسوس کیا ہے۔ میں آپ کے دل سے عزت کرتا ہوں۔ میرا مقصد نہ آپ کی بے عزتی کرنا تھا اور نہ ہی آپ کو دکھ دینا تھا۔ میں نے آپ کے لیے وہی سب کیا جو ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے کرتا ہے، وہ رکا تھا اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اس نے جیب سے والٹ نکال کر بغیر گنے 5,000 کے پتہ نہیں کتنے نوٹ ٹیبل پر رکھے تھے، پھر بغیر کسی سے نگاہیں ملائے وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس نے ایک شکایتی نظر سمینہ پر ڈالی تھی۔ آنسو سے تر چہرہ اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ اس نے ہاتھ میں تھاما موبائل صوفے پر پھینکا تھا۔ مینو، سمینہ نے اپنے دونوں بازو اس کی جانب بڑھائے تھے، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے خود کو بیڈ پر گرایا تھا۔ ضبط کی تنابیں ٹوٹی تھی، مارے دکھ کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کہاں ہو یار؟ میں گھر میں اکیلا بیٹھا ہوں۔ تمہاری ماں دبئی چلی گئی ہے، آ جاؤ کھانا ساتھ کھاتے ہیں۔ وہ شکایتی انداز میں بولے تھے۔ بابا میں بس راستے میں ہوں۔ وہ ہاتھ میں بندی گھڑی سے ٹائم دیکھتا وہ بولا تھا۔ اچھا ایک کام کرو، ارسلان کو بھی فون کر دو، کھانا ہمارے ساتھ کھائے۔ بہت دن ہوئے اس سے ملے ہوئے بھی۔ ارسلان عمر کا بچپن کا دوست تھا، تو صاحب بھی اس کو جانتے تھے۔ دونوں گھرانوں کا بھی اتنا ہی پرانا ساتھ تھا۔ جی بابا میں اس کو کال کر لیتا ہوں۔ کال کاٹ کر اس نے اس کا نمبر ملایا تھا۔ اسے گھر آنے کا کہہ کر فون بند کیا تو دھیان دوبارہ اس کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ ناراض ہوگی پر اتنا شدید رد عمل اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ مینو، وہ بیڈ پر گر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ مینو میری بات تو سنو، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کے آنسو ان کے دل پر گرے تھے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا ان کو؟ وہ کیا ہمیں بیکاری سمجھ؟ جملہ رونے کی شدت کی وجہ سے پورا نہیں ہوا تھا۔ نہ میرا بچہ، انہوں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ آپ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ روتے ہوئے شکوہ کر گئی تھی۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں مینو، وہ میرے لیے کیا ہے؟ وہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ انہوں نے سوچتے ہوئے سسکی لی تھی۔ مینو بدی کا کام نہیں ملا اس بار، بجلی کا بل پچھلے مہینوں کا بھی۔ سب سے بڑی بات راشن گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے سے آٹے دال اور چاول کے علاوہ۔ انہوں نے آج تک اس کو یہ سب نہیں بتایا تھا۔ وہ اب وہ ساکت رہ گئی تھی اور اماں نے اسے ان مشکلوں سے بچائے رکھا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری ماں لوگوں سے بھیک مانگ کر تمہیں پالتی رہی ہے۔ اللہ کبھی کبھی آزماتا ہے بیٹا۔ وہ رکی تھی۔ یہ پہلی بار ہے میری بچی، اپنی اماں کو معاف کر دو۔ اب کہ وہ بھی رو دی تھی۔ نہیں اماں ایسا نہیں کہے۔ سوری اماں، سو سوری۔ وہ بھی ان کی گود میں منہ چھپا کر شدتوں سے رو دی تھی۔ تمہارے انتظار میں کب سے بابا اور میں بھوکے بیٹھے۔ ارسلان اس سے پہلے پہنچا ہوا تھا۔ وہ دونوں ٹاک شوز دیکھتے ملک کے حالات پر بحث کر رہے تھے۔ بابا آپ نے کبھی اس سے پوچھا نہیں کہ یہ کہاں غائب رہتا ہے؟ کہیں کوئی چکر تو نہیں؟ ارسلان کی رگ شرارت بڑک اٹھی تھی۔ کمینے، ان سے نظر بچا کر دانت پیس کر وہ زیر لب بولا تھا اور ساتھ ہی کشن اس پر پھینکا تھا۔ آج کل کے بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کچھ بتاتے تھوڑی ہیں۔ انہوں نے بھی شرارت سے کہتے ہوئے بیٹے کو دیکھا تھا۔ ارسلان کا کہکا اونچا تھا۔ کیا بابا آپ بھی کس کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ وہ ارسلان کو گھور کر بولا۔ وہ بھی ہنسے تھے۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، آپ لوگ جب تک کھانا لگوائیے۔ وہ بول کر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ 6-7 منٹ بعد وہ رام دے بلیک ٹراؤزر اور وائٹ شرٹ میں آنے کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا تھا۔ بابا عمر کی شادی کروا دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ اس کے بیٹھتے ہی ایسے بولا جیسے کوئی چھوٹی بہن اپنے بڑے بھائی کی شادی کے خواب دیکھتی ہے۔ عمر کا نوالا گلے میں پھنسا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا تھا۔ بڑا ہی نیک خیال ہے احسان صاحب ہنستے ہوئے بولے تھے۔ ایک منٹ۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا تھا، تم کیا رشتے والی خالہ بنے ہوئے ہو؟ وہ ارسلان کی طرف مڑ کر دانت کچا کر بولا تھا۔ آپ کے احسان صاحب بھی اپنا کہہ کر روک نہ پائے تھے۔ ارسلان کا موڈ آج اس کو مروانے کا تھا شاید۔ ویسے تمہاری نظر میں ہے کیا کوئی معصوم سی پیاری سی گر؟ وہ باز نہیں آیا تھا۔ تم اپنی فکر کرو، تم تو ویسے بھی مجھ سے 1 سال بڑے ہو۔
عمر اس کے منہ میں بڑا سا نوارا ٹھوس کا اس کی بات کا گلا گھونٹا تھا۔ احسن صاحب مستقل ہنستے رہے تھے اس سارے وقت میں۔ مجھے جب کوئی پسند ہوگی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، وہ اب اطمینان سے پانی پیتے بولا تھا۔ احسان صاحب نے اب کے بغور بیٹے کو دیکھا تھا۔ ان کے ذہن میں رانا کی بات آئی تھی، اپنے بیٹے کو وہ کسی جذباتی بلیک میلنگ میں نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے اسی وقت خود سے وعدہ کیا تھا۔ بابا، ارسلان کچھ بولنے کو تھا کہ عمر اس کی طرف جھکا تھا۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی بکواس کی تو میں بابا کے سامنے تیری موجودہ اور سابقہ سب گرل فرینڈز کی پکچرز کھول کر رکھ دوں گا۔ عمر سیدھا ہوا تھا۔ کھانا اچھا بنا ہے نا؟ اس نے بات مکمل کی۔ اب کے احسان صاحب کے ساتھ عمر نے بھی کہکا لگایا تھا۔ آج اتوار تھا۔ ہر ہفتے کی رات کو وہ اس کے سر میں تیل کی مالش کر دیتی تھی، صبح وہ بالوں میں شیمپو کر دیتی تھی۔ وہ ان سے ناراض نہیں تھی، بس چپ تھی۔ موبائل کی طرف اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ رات کو اس نے بنا کچھ کہے تیل لگوا لیا تھا اور اب وہ نہا کر بیٹھی بالوں کو کنگھی سے سلجھا رہی تھی۔ دھیان کہیں اور تھا۔ عصر کا وقت تھا، وہ نماز پڑھ بیٹھی تھی۔ اماں نماز کے بعد دعا اور تسبیحات میں مصروف تھی۔ جب بیل بجی تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی، اس نے دوپٹہ سر پر لیا، پیروں میں چپل ڈالتی وہ باہر آئی تھی۔ آپ کا دروازہ زور سے بجایا گیا تھا۔ کون؟ اس نے ہلکی آواز میں پوچھا تھا۔ دروازہ کھول کون کی بچی؟ پروین بیگم داڑھی تھی۔ منہا کا دل کانپا تھا۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا تھا۔ پروین بیگم نے حسب عادت اسے دھکے سے اپنے آگے سے ہٹایا تھا، لیکن اس بار دھکا شدید تھا۔ وہ بڑی زور سے دروازے سے لگی تھی۔ وہ اب سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ شاید اس کے قریب پھنکارا تھا۔ اندر چل، تجھے تیرے کرتوت بتاتا ہوں۔ وہ اندر کی طرف بھاگی تھی جہاں پروین بیگم سمینا پر گرج رہی تھی۔ وہ بے احتیاط سمینا کے پیچھے چھپی تھی، اس لیے بھیجا تھا بیٹی کو پڑھنے کے لیے کہ وہاں سے جار ڈھونڈ آئے۔ ان کے الفاظ منہا کا دل چیر گئے تھے۔ بابی، وہ حیرت سے چیخ پڑی تھی۔ چچی تو خود بیٹی کے جار کو اندر بلا کر بٹھاتی ہے۔ اب کے شاہد زہر لہجے میں بولا تھا۔ ان کو لگا وقت 20 سال پیچھے چلا گیا ہو۔ وہ جو آتا ہے نا بڑی سی گاڑی میں، تیری بیٹی کا جار ہڈیاں توڑوا دوں گا اس کی میں۔ اب کیا آیا تو؟ سمینا نے بے احتیاط اپنے دل میں اٹھنے والے درد کو ہاتھ رکھ کر دبایا تھا۔ اماں تو صحیح کہتی تھی، اس لڑکی کو ڈیل دینا ٹھیک نہیں۔ وہ اس کو دے کر بولا تھا جو ساکر سی کھڑی تھی۔ چچی، نکاح کی تیاری کر، آتا ہوں ابھی 1-2 گھنٹوں میں بارات لے کر۔ وہ ہنوز اس کو دیکھا حباست سے مسکرایا تھا۔ ماں بیٹے ان دونوں کو موت کی نوید سنا کر چلتے بنے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھی چلی گئی تھی جب اس کی نظر ان پر پڑی تھی جو جائے نماز پر لڑک گئی تھی۔ اماں، اس کے دلدوز چیخ نکلی تھی۔ اس نے روتے ہوئے انہیں سیدھا کیا تھا۔ ان کی بند آنکھوں کو دیکھ کر اسے لگا جیسے زندگی ختم ہونے کو ہے۔ آنکھیں کھولے نا اماں۔ وہ کبھی ان کے گال تھپ تھپا رہی تھی تو کبھی ان کے ہاتھ سہلا رہی تھی۔ کیا کروں اللہ؟ اوپر دیکھا وہ بے بسی سے رو دی تھی۔ تبھی اس کی نظر موبائل پر پڑی تھی۔ اس نے ان کا سر احتیاط سے زمین پر رکھ کر جلدی سے موبائل اٹھایا تھا۔ اس نے موبائل میں سے وہ واحد نمبر ملایا تھا، لیکن فون دوسری لائن پر بزی تھا۔ فون اٹھائیے پلیز۔ وہ بار بار سمینا کو دیکھتی دوبارہ سے نمبر ملانے لگی تھی۔ سوچ رہا ہوں جم چلا جاؤں، سوئمنگ کیے دن ہو گئے ہیں۔ وہ ارسلان سے بات کر رہا تھا۔ وہ بھی نیند سے اٹھ کر فریش ہو کر آیا تھا۔ لان میں رضیہ نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا تھا۔ ہاں جاؤ، وہاں بھی تمہاری جان نثاروں کی لائن لگی ہوتی ہے، جا دیدار کروا کر آ جا۔ ارسلان نے اسے چھیڑا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کال ویٹنگ پر کال ہے۔ اس نے موبائل کو کان سے ہٹایا تھا۔ سکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھ کر بے احتیاط ایک دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ کال آ رہی ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے اجلت میں فون رکھا تھا، تب تک دوسری طرف آتا فون کر چکا تھا۔ لگتا ہے ختم ہو گئی ناراضگی میڈم کی۔ وہ مسکراتا ہوا نمبر ملانے لگا تھا۔ وہ موبائل پٹک کر پھر اس کے پاس آئی تھی۔ اماں اٹھیے نا، مجھے بابا کے ساتھ چھوڑ کر مت جائیے گا اماں۔ وہ ان کو جھنجھوڑتی وہ زور سے چیخی تھی۔ سمینا اس کی چیخوں سے بے نیاز آنکھیں مودے پڑی تھی۔ دیوار سے ثنا اور ٹیپو کو پکار کر وہ بے بسی سے وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ شاید گھر پر نہیں تھے۔ تبھی اندر سے فون بجنے کی آواز اس کے اندر نئی روح پھونک گئی تھی۔ دھیمانہ وار اندر کی جانب بھاگتے ہوئے اس نے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے شرارت سے سلامتی بھیجی تھی۔ میری اماں کو بچا لے پلیز۔ وہ روتے ہوئے الجا کر گئی تھی۔ منہا، وہ ٹھٹک کر سیدھا ہوا تھا۔ اماں آنکھیں نہیں کھولی، وہ کوئی جواب نہیں دے رہی، میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیا ہوا منہا؟ اس کے بعد اس کا رونا۔ وہ حد درجہ پریشان ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ آپ آ جائیے پلیز، آپ آ جائیے۔ وہ بے سہاتا رو دی تھی۔ میں آ رہا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ اس نے کال کاٹی تھی۔ چوکیدار کو گیٹ کھولنے کا کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے سے والٹ اور گاڑی کی چابی لینے بھاگا تھا۔
اماں اماں اٹھیے نا اماں، وہ ہلکی آواز میں انہیں پکارتی جا رہی تھی، تبھی گیٹ پر بیل ہوئی تھی۔ وہ بے احتیاط دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھا، وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی تھی، اس کے شانے سے لگی وہ رو دی تھی۔ میری اماں کو بچا لے، میرے پاس ان کے سوا کوئی نہیں۔ وہ اس کو اپنے شانے سے ہٹاتا تیزی سے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ وہ ایک طرف بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے بے احتیاط ان کی نبض ٹٹولی، جو کہ بہت دھیمی چل رہی تھی۔ عمر کا دل دھڑکا تھا۔ جلدی کرو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ وہ انہیں اٹھانے لگا تھا۔ چلیے پلیز جلدی کر، وہ جانے کو تیار تھی۔ عمر کی نظر بلا ارادہ اس کی طرف اٹھی تھی۔ وہ ایک دم ٹھٹک گیا تھا۔ وہ آج تک اس کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت وہ کھلے بالوں کے ساتھ بغیر دوپٹے ہاسپٹل جانے کو تیار تھی۔ وہ یقیناً ہوش میں نہیں تھی۔ پاس ہی زمین پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس نے اس کے سر پر اڑایا تھا۔ سمینا کو اٹھا کر اس کے قدم تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ سمینا عثمان فارم بھرتے وقت منہا کے نام بتانے پر وہ ٹھٹکا تھا۔ یہ وہی ہیں، اس کے دل نے سرگوشی کی تھی۔ اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ 20 سال پہلے وہ رنگوں میں نہائی روشن آنکھوں والی حسین سی لڑکی تھی۔ ابھی جو عورت اس کے سامنے تھی، سفید دوپٹے میں ہم وقت اداس آنکھیں، اور جس طرح اسے دیکھ کر وہ ہمیشہ جذباتی ہو جاتی تھی، اس کے دل نے گواہی دی یہ وہی ہیں، وہ عورت جن سے اس نے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی تھی۔ آج وہ اس حال میں وہ رو دیا تھا۔ 10 منٹ سے وہ ہاسپٹل کے بینچ پر ساکت بیٹھی تھی، سب کچھ وہی کر رہا تھا۔ جب وہ سامنے سے اس کو اپنے پاس آتا دکھائی دیا تھا، وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے قریب آنے پر وہ نفی میں سر ہلاتے دھیرے دھیرے الٹے قدم دور ہونے لگی تھی۔ منہا وہ جلدی سے اس کے قریب آیا تھا۔ جب وہ آنکھیں باندھ کر کے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے بڑبڑائی تھی، نہیں اماں نہیں، میری اماں نہیں، وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ منہا میری بات سنو۔ اس نے ہلکے سے اس کا بازو پکڑا تھا، لیکن وہ بازو چھڑواتی دیوار سے جا لگی تھی۔ بابا بھی ایسے ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، ایسے ہی ڈاکٹر میرے پاس آئے تھے۔ اب اماں نہیں، نفی میں سر ہلاتی عمر کو وہ ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ بکھرے بال، دوپٹہ سر سے سرک کر کندھوں سے نیچے جا رہا تھا۔ عمر کے دل کو کچھ ہوا۔ اب تو وہ اور بھی عزیز ہو گئی تھی۔ منہا آنکھیں کھولو منہا، عمر نے ہلکے سے اسے جھنجھوڑا تھا۔ اس نے جھٹ سے دونوں آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ اماں اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ آس سے پوچھ رہی تھی، آؤ ادھر بیٹھو۔ عمر نے بینچ کی جانب اشارہ کیا تھا، مجھے میری اماں لا دے پلیز، وہ بابا کے پاس تو نہیں چلی جائیں گی نا؟ وہ اب اس کی شرط تھامے پوچھ رہی تھی۔ پیشنٹ کی حالت سیریس ہے، دعا کر انہیں ہوش آ جائے، جب تک ICU میں رکھیں گی۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹر کی آواز گونجی تھی۔ میں رات کو اکیلی نہیں سو سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھے سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی، جن کے جواب اس کے پاس بھی نہیں تھے۔ تم دعا کرو نا مہینہ۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے چھڑوا کر اس کو خود سے لگا گیا تھا۔ اماں اللہ میری اماں، اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتے یہی دہرا رہی تھی، وہ ٹھیک ہے بس پلیز رونا بند کرو۔ عمر کی آنکھوں سے بہتے آنسو منہا کے بالوں میں گم ہوئے تھے، لیکن اگر انہوں نے تمہیں اس حال میں دیکھا تو ان کو تکلیف ہوگی۔ وہ اس کو خود سے ہٹاتا ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے اسے بینچ پر بٹھایا تھا۔ آس پاس گزرتے لوگوں کی نظریں اس پر پڑتے دیکھ کر عمر نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ اس کی نگاہیں جیسے منہا پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، یہ بات اسے معلوم تھی، پر اس وقت ریڈ دوپٹے اور شرٹ، بکھرے بالکل سیدھے بال جو اس وقت کمر کھلے ہونے کے سبب کچھ پشت پر کچھ آگے کو پڑے تھے، اس پر اس کے رونے کے بعد سے سرخ آنکھیں بھیگی پلکیں، شدت غم سے سرخ چہرہ، اس پر سے بامشکل نظریں ہٹاتا وہ اٹھا تھا۔ سامنے بنے نرسنگ کاؤنٹر کے پاس سے ہو کر ڈسپنسر سے پانی لا کر اس نے زبردستی اس کو پلایا تھا۔ یہ لو گلاس، اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے اس کے جانب سیفٹی پن اور ربڑ بینڈ بڑھایا تھا۔ منہا نے دونوں چیزوں کو دیکھ کر حیرت سے سوالیہ انداز میں پلکیں اٹھائی تھی۔ بال باندھ کر دوپٹہ پن اب کالو۔ عمر نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا، اسے ایک دم اپنی حالت کا احساس ہوا تھا۔ دوپٹے کو سر پر ٹکاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے دونوں چیزیں لیتی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ رہا واش روم، تم جاؤ میں یہیں بیٹھا ہوں۔ وہ اشارہ کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ 4-5 منٹ بعد وہ اسے آتی دکھائی تھی، دوپٹہ سلیقے سے سر پر تھا۔ وہ اس کے پاس آئی تھی، وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ مغرب کی اذان ہوئے کچھ وقت ہوا تھا۔ یہ سامنے نماز کا کمرہ ہے۔ پاس سے گزرتی نرس نے اس کی بات سن کر مسکرا کر جواب دیا تھا، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، یہیں آ جانا۔ وہ اس کو کہتا مردوں کی سر چلا گیا تھا۔ یا اللہ میرے مالک، اتنے سالوں بعد میں ان سے ملا ہوں۔
مجھے اب ان سے جدا نہ کرنا میرے مالک۔ وہ سجدے میں گرا رب سے التجا کر رہا تھا، انہیں صحت اور زندگی کے ساتھ واپس لوٹا دے۔ یا رب، مجھ سے اب ان کی جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ یا رب، اب ہمیں اس آزمائش سے بچا مولا۔ میں نے بابا نے بہت یاد کیا، ہم نے انہیں میرے مالک کرم کر دے۔ یا رب، بہت دیر تک وہ رب سے ان کی زندگی مانگتا رہا تھا۔ کچھ پل بعد اس کا خیال آتے ہی اپنی نم آنکھیں صاف کرتا وہ وہاں سے اٹھ کر باہر آیا تھا۔ امجد، عمر گھر پر نہیں ہے کیا؟ اسے گھر میں نہ پا کر انہوں نے امجد سے پوچھا تھا۔ نہیں صاحب، شام میں اچانک بھاگتے ہوئے کہیں چلے گئے تھے، جلدی میں تھے اور کچھ پریشان بھی لگ رہے تھے۔ امجد نے تفصیلاً بتایا تھا۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ بے حیرت سے سوچ رہے تھے جب پاس پڑا ان کا فون باج اٹھا تھا۔ اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھا وہ تھوڑا حیران ہوئے تھے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کہیے کیسے مزاج ہیں آج؟ ہم مریضوں کو آپ نے کیسے یاد کر لیا؟ وہ خوش دلی سے بولے تھے۔ وعلیکم السلام بھائی، ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی مریض کو یاد ہی نہ کریں۔ وہ بھی جواباً ویسے ہی گرم جوشی سے بولے تھے۔ احسن صاحب ہنسے تھے۔ ہم نے تو اپنے دوست کو فون کیا، ایک بات کرنی تھی۔ ڈاکٹر نوید کا لہجہ اب کے سیریس ہوا تھا۔ کیا ہوا نوید صاحب، ٹھیک تو ہے نا؟ وہ تھوڑا سا پریشان ہوئے تھے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم پریشان نہیں ہو۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی ہے، کسی گہرے صدمے کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہوا، ساتھ ان کی بیٹی بھی ہے۔ وہ تفصیلاً بتاتے ہوئے سرباز کی طرف آنے لگے تھے۔ اللہ رحم کر، وہ بے احتیاط دعا دے گئے تھے۔ اصل بات یہ کہ اس پیشنٹ کو عمر لایا ہے۔ ڈاکٹر نوید کی بات پر وہ حیرت کا شکار ہوئے تھے۔ کیا؟ کون ہے وہ؟ ان کی پریشانی میں اضافہ ہوا تھا۔ ہاں، میرے لیے بھی یہی بات حیران کن ہے۔ وہ شام سے یہی ہے اس لڑکی کے ساتھ، اور وہ اتنا ہی پریشان ہے جتنا وہ لڑکی، بلکہ ڈاکٹر سے بات بھی وہی کر رہا ہے۔ پیشنٹ کو کھونے کا ڈر اس کے چہرے پر واضح لکھا ہے، کیونکہ مریضہ کی حالت تسلی بخش نہیں ہے۔ ڈاکٹر نوید عمر کی پریشانی دیکھ کر حیران تھے کہ اگر پیشنٹ کوئی اپنی تھی تو احسن کہاں ہے؟ انہوں نے احسن کو ساری صورتحال بتائی تھی۔ وہ دور سے ان کو دکھائی دیا تھا، بینچ پر آگے کو بیٹھا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، اس نے سر کو تھاما ہوا تھا۔ برابر میں ایک لڑکی بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی، پھر انہوں نے لڑکی کو اٹھتے ہوئے دیکھا، اس نے سر اٹھایا تھا۔ لڑکی اس کو اپنے ہاتھ میں تھامی چیز کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ اسمات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کے بالوں کو پیچھے کر کے سر کو دیوار سے لگایا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ انہوں نے قریب آ کر اس کو پکارا تھا، عمر! اس نے بے دہانی سے آنکھیں کھولی تھی، لیکن سامنے کھڑی ہستی کو دیکھا، وہ جو کب سے ضبط سے بیٹھا تھا بے اختیار کھڑا ہوتا ان کے گلے لگ کر رو دیا تھا۔ احسن صاحب ششدر رہ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ وہ اس کے رونے پر پریشان ہوئے تھے۔ بابا آنی، بابا وہ وہی ہیں، وہ اس حال میں آنی۔ وہ ان کے سینے سے لگا روتے ہوئے بولتا جا رہا تھا، اس کی بات کو سمجھتے ہوئے بری طرح سے ٹھٹکے تھے۔ اور وہ جو روم میں ابھی آئی تھی، اسے اس طرح روتے دیکھا وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو یار؟ اس کی باتوں سے جو کچھ سمجھے تھے ان کا دل بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ بابا وہ آنی ہے، بابا وہ 100% میری آنی ہے۔ وہ اب ان سے الگ ہو کر خود کو سنبھال کر بولا تھا، سمی! وہ نم آنکھوں سے بڑبڑائے تھے، میری سمی، میری بہن! انہوں نے اب کی تصدیق چاہی دی۔ جی بابا، میری آنی، وہ میری آنی ہے، وہ بھی بھیگے لہجے میں بول کر مسکرایا تھا۔ کیسی ہے وہ، کہاں ہے عمر؟ مجھے اس کے پاس لے چلو، میں نے 20 سالوں سے اپنی بہن کو نہیں دیکھا۔ وہ جیسے تڑپ کر بولے تھے، پھر نظر اس پر پڑی تھی جو حیرت اور ناسمجھی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہی آنکھیں، وہی چہرہ، کوئی کسی سے اتنی بھی مشابہت رکھ سکتا ہے بھلا؟ یہ منہا آنی کی بیٹی، وہ اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا مسکرایا تھا۔ میری سمی کی بیٹی، میری بہن کی بیٹی۔ وہ اس کے ماموں تھے۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، وہ ان کے سینے سے لگی شدت سے رو دی تھی۔